ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر: والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالہ پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک اس عظیم اور بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. گزشتہ چند نشستوں کے اندر ہم نے حقوق العباد کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اس میں ہم نے پہلے حقوق والدین اور پھر اولاد کے حقوق کے حوالے سے تذکرہ کیا. اولاد کے حقوق کے حوالے سے ہم نے اپنی آخری نشست کے اندر جن دو باتوں کا احاطہ کیا ان میں سے پہلی وہ حق زندگی اور دوسرا اولاد کی اچھی تربیت اسلام کے حوالے سے اس کی شناسائی اور تیسرا اس کا اچھا نام رکھنا، یہ اولاد کا حق ہے. آج جہاں سے ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں یہ چند اسی حوالے سے جو چند حقوق مزید ہیں اولاد کے حوالے سے، تو ان کا ہم احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس مضمون کو انشاءاللہ ہم آج ختم کریں گے. جو آیہ کریمہ میں نے مضمون کے طور پر سب سے پہلے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ براہ راست مومنین کو اور مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی پہلے اور پھر اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. یعنی بات کا آغاز اس مضمون میں، اس آیہ مبارکہ میں وہ جہنم کا خوف دلا کر کے کیا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یعنی ایمان لے آنے کے بعد، اسلام کو قبول کر لینے کے بعد جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرو. قوا انفسکم، اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ اور محفوظ کرو. گویا اس حکم کا پہلا اطلاق وہ ہمارے اپنے اوپر ہوتا ہے. اب فرمایا کہ جب تم اس راستے پر چل پڑے ہو، تم نے یہ ہدایت کا اور نیکی کا راستہ اختیار کر لیا ہے. یعنی ہم اس کو میں اگر سادہ لفظوں میں کہوں، عام فہم انداز میں، تو تم نے مسجد میں آنا شروع کر دیا ہے، تم نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی ہے، تم نے صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیا ہے، تم نے وقت پر مسجد میں آنا شروع کر دیا ہے. وَأَهْلِيكُمْ، اب یہی کام اپنے گھر والوں کو سکھاتے چلے جا. یہی کام اپنے گھر والوں کو سکھاتے چلے جا. ہمارے ہاں عمومی طور پر جو رویہ ہے اس خطے کے اندر وہ ایک عجیب طرز ہے کہ ہم خود تو نیکی کی طرف مائل رہتے ہیں، علم حاصل کرنے کی طرف، دین کا فہم لینے کے لیے مساجد میں محافل میں آنا جانا رہتا ہے، تو علماء سے، فضلاء سے، خطباء سے بہت سی معلومات، بہت سا علم ہمیں سننے کو اور سیکھنے کو تو مل جاتا ہے، لیکن ہم اپنے گھر والوں کے لیے ایسا کوئی اہتمام نہیں کرتے جہاں ان کے لیے دین کے سیکھنے کا کوئی سلسلہ بنایا جا سکے.
ان کے لیے کوئی ایسا پروگرام، کوئی ایسا پروجیکٹ لانچ کیا جائے یا گھر کے اندر کوئی ایسا اہتمام کیا جائے کہ ہم ان کے لیے کم از کم دینی تعلیم. جب میں گھر والوں کی بات کرتا ہوں تو یاد رکھیے اس سے مراد فقط اولاد نہیں ہے، اس سے مراد فقط بچے نہیں ہیں، اس سے سب سے پہلے مراد وہ ہماری گھر والیاں ہیں، ازواج ہیں، کہ وہ گھر کا سب سے اہم اور بڑا رکن ہے، سب سے اہم اور بڑا رکن. کہ مرد نے تو باہر نکلنا ہے تو باقی گھر کے جملہ امور سر انجام دینے ہیں، جس نے اس کا نام آپ کی اہلیہ، آپ کی زوجہ اور خاتون خانہ ہے. بچوں کی پرورش سے لے کر امور خانہ داری تک کے سارے امور اس نے سر انجام دینے. تو بچوں کی تربیت تب ممکن ہوگی جب بچوں کی ماں کی تربیت اور تعلیم ہوگی. اس لیے ضروری ہے کہ ماں کی تعلیم بڑی امپورٹنٹ اور اہم ہے، بہت اہم ہے، بالخصوص دینی تعلیم کا اہتمام. اپنے والدین کے گھر سے وہ جو کچھ پڑھ کے آ جاتی ہے، ہم اس سے زیادہ کے لیے اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتے. وہ والدین کے گھر سے مدنی قاعدہ پڑھ کے آئی ہے، وہ والدین کے گھر سے فقط ایک سپارہ یا ایک دفعہ ناظرہ قرآن مجید پڑھ کے آئی ہے، اس سے زیادہ کا اہتمام ہم اپنے گھروں میں نہیں کرتے. کہ اس کے لیے دین کا علم حاصل کرنا، اس کے لیے دین کے علم کے لیے کوئی اہتمام کرنا کہ جس سے وہ دین کے فہم کو سمجھ سکے، دین کا فہم حاصل کر سکے. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس موضوع پر میں مختلف مواقع کے اوپر گفتگو کر چکا ہوں، مختلف انداز کے اندر، کہ اگر آپ نے طہارت حاصل کرنی ہے اور کپڑوں کو اور بچوں کو پاک صاف رکھنا ہے تو یہ تبھی ممکن ہوگا جب بچوں کی ماں کو ان فقہی مسائل کا پتہ ہوگا. آپ نے زکوٰۃ، صدقات، خیرات ادا کرنے ہیں تو ان کا بھی اکثر و بیشتر حصہ، اس پر رمضان میں ہم نے گفتگو کی تھی، اس کا بھی تعلق وہ خاتون کے ساتھ ہے، کیونکہ زیورات اور اس قسم کی نقدی طلائی وغیرہ یہ تو اس کے پاس ہوتے ہیں یا اکثر اس کی ملکیت میں ہوتے ہیں. تو اس کو تو علم ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، اب قربانی آنے والی ہے تو میرے اوپر قربانی واجب ہو رہی ہے. مرد جتنی انکم اکثر کما رہا ہوتا ہے اتنے پر تو اس پر قربانی واجب بھی نہیں ہوتی. قربانی واجب ہو رہی ہوتی ہے اس خاتون پر جس کی زیر ملکیت وہ زیورات ہوتے ہیں. اب نہ اس بات کا ہمیں علم ہے نہ گھر والوں کو علم ہے. تو یہ معنی ہے اس آیت مبارکہ کا کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اپنے لیے بھی دین کا فہم پہلے خود حاصل کرو، علم خود حاصل کرو، پھر اپنے اہل و عیال بالخصوص اپنی گھر والی کے لیے اس کا اہتمام کرو، اور پھر ان کے ذریعے بچوں میں بھی یہ چیزیں خود بخود منتقل ہوتی چلی جائیں گی. اور پھر فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ وہ ہے کہ جس کا ایندھن وہ یا انسان ہے یا پتھر ہے. یہ اب جہنم کا نقشہ اللہ رب العزت نے کھینچا ہے کہ جہنم کی آگ کیسی آگ ہے. وہ ایسی آگ ہے کہ وہ اس دنیاوی آگ کی طرح نہیں ہے کہ وہ اس کا فیول کیا ہوگا، وہ پیٹرول سے جلنے والی ہے، وہ فرنس آئل سے چلنے والی ہے، وہ اس کے لیے کوئی لکڑیاں چاہیے یا کس قسم کا ایندھن اور فیول چاہیے. فرمایا اس کا فیول اور اس کا ایندھن وہ انسان ہیں اور پتھر ہیں. یعنی انسان اور پتھر ڈلیں تو وہ آگ مزید بھڑک اٹھتی ہے. تو ہم میں سے وہ کسی بزرگوں کا بڑا خوبصورت بات ہے، غالباً ہمارے اس دور کی شخصیت ہے محمد علی کلے جو باکسر تھے. وہ ہمارے یہاں مرکز منہاج القرآن پر جب وزٹ کے لیے تشریف لائے، امریکن باکسر تھے، بہت نامی گرامی، آپ لوگ جانتے ہیں ان کو. تو ان کے پاس لائٹر ان کی جیب میں ہوتا تھا ہر وقت. تو ہمارے ٹیچرز بتاتے ہیں کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ اسموکنگ تو نہیں کرتے، ہم نے آپ کو دیکھا تو نہیں ہے، تو کیا آپ اسموکنگ کرتے ہیں، یہ کس وجہ سے آپ نے رکھا ہوا ہے؟ تو وہ بتانے لگے، وہ کہنے لگے کہ لائٹر میں نے اپنی پاکٹ میں اپنی جیب میں اس لیے رکھا کہ میں اسموکنگ تو نہیں کرتا، لیکن جب کبھی کوئی ایسا خیال میرے ذہن میں اور دل میں آتا ہے جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہو اور گناہ کی طرف مائل کرنے والا ہو، یعنی گناہ کا خیال دل میں آتا ہے،
تو میں فقط وہ جیب سے لائٹر نکال کے اپنے ہتھیلی پر یوں رکھتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر جب میں وہ برداشت نہیں کر پاتا تو میں خود سے کہتا ہوں کہ محمد علی تم یہ دنیا کی آگ چند سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، تو سوچو کہ وہ آگ وقودھا الناس والحجارہ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس کا عالم کیا ہوگا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یہ آگ برداشت کر لو گے تو پھر تم یہ گناہ کا کام کر لو، اللہ کی نافرمانی کر لو۔ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، بڑی قابل توجہ بات ہے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی۔ اب حقوق اولاد کی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں، اس میں چند حقوق جو ہم نے ابتدائی طور پر اس کا حق زندگی، پھر اس کی اسلام سے شناسائی ابتدائی طور پر، اور پھر اس کا اچھا نام رکھنا، یہ 3 حقوق ہم نے پچھلی گفتگو میں بیان کیے تھے۔ اب جو اگلا حق ہے وہ بڑا ہی اہم اور سمجھنے والی بات ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے، اور وہ ہے حق رضاعت۔ رضاعت کا لفظ یہ اس کا لغوی جو معنی ہے یا اصطلاحی طور پر اس کو کہتے ہیں کہ ماں کا بچے کو دودھ پلانا، یہ رضاعت کہلاتا ہے۔ ماں کا بچے کو دودھ پلانا یہ کیا کہلاتا ہے؟ رضاعت۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والوالدات یرضعن اولادہن۔ اب اس پوری آیت مبارکہ کو بڑی توجہ سے سنیے گا، ایک بڑا کامل مضمون اور ہمارے لیے ایک انتہائی توجہ طلب بات ہے۔ ایک ہی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ساری تفصیل بیان کی ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ قرآن مجید کتنی باریکی کے ساتھ ہماری زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو بیان کرتا ہے۔ ہمارے لیے ہر مسئلہ کے لیے رہنمائی موجود ہے قرآن مجید کے اندر۔ اب بچہ پیدا ہو رہا ہے اور پیدا ہونے کے ساتھ ہی قرآن نے رہنمائی کر دی، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ اور فرمایا والوالدات، اور جو مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس تک دودھ پلائیں، یہ بچے کا حق ہے کہ اسے پورے 2 برس تک دودھ پلایا جائے۔ حولین کاملین، حول 1 سال کو کہتے ہیں، حولین 2 سال، 2 سال، اور پھر فرمایا کاملین پورے 2 سال، یہ ہے کہ اس کو دودھ پلایا جائے، یہ بچے کا حق ہے۔ اب بچے کے اس حق کے ساتھ ایک اور مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، اور وہ فیملی پلاننگ کے حوالے سے ہے کہ ہم جو بغیر وقفے کے بچے پیدا کرنے کی مشین بنا دیتے ہیں، تو قرآن کی اس آیت سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ کم از کم 2 سال کا وقفہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یعنی پہلے بچے کا حق یہ ہے کہ اس کو 2 سال تک دودھ پلایا جائے۔ تو جب اس کا حق ادا کر رہے ہیں تو اس دوران میں دوسرا بچہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو 2 سال کا وقفہ اولاد کے درمیان یہ ضروری ہے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی روح سے، تاکہ ایک بچے کو، اور پھر اس میں ایک اور تربیت کا پہلو بھی ہے کہ بچے کو خوراک مکمل ملے، اسی دوران میں ماں وہ جو پچھلا پورا 1 سال اور ٹینیور اس نے گزارا ہے ایک بچے کی پیدائش کے لیے، جو 9 ماہ کا عرصہ اس نے گزارا ہے، وہ بھی اپنی صحت کو ریکور کرے۔ تو ان 2 سالوں کے اندر اس نے بھی اپنی صحت ریکور کی، بچے کو بھی مکمل خوراک ملی، اس کی بھی صحت اچھی ہو، اور پھر اسی دورانیہ کے اندر آپ نے بچے کی پرورش کے لیے اس کو بھی ایک ڈگر پر لگا دیا ہے۔ سال تک وہ بولنے کے قابل ہو جاتا ہے، اگلے 1 سال تک آپ اپنے بچے کو کیا سکھاتے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے ہاں یہ کلچر ہے، مائیں اس قابل ہیں کہ وہ بچوں کو یہ اچھی اچھی چھوٹی چیزیں سکھاتی ہیں کہ بچہ پہلا کلمہ پڑھنا سیکھ جاتا ہے، درود پاک سیکھ جاتا ہے، کوئی ایک آدھ صورت یاد ہو جاتی ہے بعض اوقات اس کو۔ تو یہ تبھی ممکن ہے کہ جب اس بچے کو مکمل توجہ ملتی ہے، اور وہ مکمل اس کی پرورش اور تربیت تبھی ممکن ہے کہ جب آپ کو فرصت میسر ہے، اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا مہمان گھر میں آ جائے۔ تو یہ بچے کا حق ہے کہ اس کو 2 سال تک دودھ ماں پلائے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ فیملی پلاننگ کے حوالے سے کہ کم از کم 2 سال کا وقفہ بھی بچوں کے درمیان ضروری ہے۔
ان کی اچھی صحت کے لیے اور ان کی اچھی تربیت کے لیے، ہر دو اعتبار سے۔ اور پھر آگے فرمایا، اور اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، وہ دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور پینا دستور کے مطابق بچے کے باپ پر لازم ہے۔ فقہی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ بچے کی پرورش بیٹے کی یہ باپ کا فرض ہے۔ ماں اگر دودھ نہیں پلانا چاہتی تو یہ باپ کے ذمے لازم ہے کہ وہ اس کا اہتمام کرے، چاہے کسی دائیا کو ہائر کرے اور اس کو نان نفقہ دے، خرچہ دے۔ اگر ماں پلا رہی ہے تو پھر ماں کا نان نفقے کا خیال رکھنا، اور اس بچے کا تو ساتھ ساتھ پھر ہے ہی۔ اور پھر فرمایا کہ لا تکلف نفس الا وسعہا، اور کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے، اور نہ ماں کو اس کے بچے کے باعث نقصان پہنچایا جائے، اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے سبب سے۔ اب یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ پھر فرمایا اور وارثوں پر بھی یہی حکم عائد ہوگا کہ اگر بچہ وہ ماں باپ سے رہ جاتا ہے تو بعض اعضاء جو وارث ہیں، اس کے بچے کے وکیل ہیں، اس کی پرورش کرنے والے ہیں، ان پر بھی یہی حکم لازم ہوگا کہ اس بچے کے حوالے سے ان کو پریشان نہ کیا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر ماں باپ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے، اب یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ ماں اور باپ دونوں کے باہمی مشورے سے، یہ قرآن کہہ رہا ہے وَتُشَاوِرُوا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، دونوں کے باہمی مشورے سے کیا ہو کہ 2 برس پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن دونوں کی باہمی رضامندی ضروری ہے۔ ماں کی بھی رضامندی ضروری ہے اور پھر باپ کی رضامندی بھی ضروری ہے کہ دونوں باہمی مشاورت کریں اس حوالے سے۔ اگر دونوں رضامند ہیں کہ بچے کو 2 سال سے پہلے دودھ چھڑا دیا جائے تو پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر گناہ نہیں ہے، لیکن اصول پہلے دے دیا ہے کہ بچے کا حق یہ ہے کہ حولین کاملین، اس کو 2 سال تک دودھ پلایا جائے، 2 سال تک مکمل۔ اور پھر آگے جو میں نے بات ابھی کی اس حوالے سے رہنمائی ہے، اور فرمایا کہ اور پھر اگر تم اپنی اولاد کو دائیا سے دودھ پلوانے کا ارادہ رکھتے ہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ جو تم دستور کے مطابق دیتے ہو انہیں ادا کر دو، یعنی پھر اس دائیا کا خرچہ جو ہے وہ آپ برداشت کریں۔ یہ عرب کلچر کے اندر بہت زیادہ یہ چیز پائی جاتی تھی، ہمارے ہاں اس انداز کے اندر نہیں ہے، لیکن عرب کے ہاں یہ کلچر رہا ہے کہ وہاں پر دائیا جو تھی اس کو ہائر کیا جاتا ہے جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، جس طرح سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ آقا کریم علیہ السلام کی رضائی والدہ ہیں۔ رضائی والدہ اس کو کہتے ہیں جس نے بچے کو دودھ پلایا ہوا ہو۔ اسی سے پھر رضاعت کے مزید احکام ہیں کہ رضائی بہن بھائی ہیں، رضائی والدہ ہے، رضائی باپ ہے، تو وہ تبھی ہوتا ہے کہ بچے نے اگر کسی دوسری ماں کا دودھ پیا ہوا ہو۔ تو یہ عرب کلچر کے اندر یہ چیز بہت زیادہ تھی، اسی وجہ سے وہ پھر پرفضا مقام پر بھی بچوں کو بھیجتے تھے کہ بچوں کی صحت کے لیے اور اچھی آداب کے لیے، کہ گاؤں کے جو آداب ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بچے کو پرفضا مقام پر کسی دوسری جگہ بھیجا جاتا تھا۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے بھی ہم سیرت مبارکہ میں بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ آقا کریم کو چھوٹی عمر کے اندر آپ نے دودھ بھی پلایا اور پھر اپنے ساتھ اپنے علاقے میں بھی لے گئے، اور فرمایا کہ پھر اگر دائیا سے دودھ پلانے کا ارادہ تو اس کا خرچہ بھی اٹھائے، اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہ بچے کا اگلا حق جو ہے وہ حق رضاعت ہے کہ ماں اسے 2 سال تک مکمل دودھ پلائے۔ اس حوالے سے پھر آگے میڈیکل کے حوالے سے پھر بہت ساری چیزیں ہیں، وہ آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں، ٹی وی پر، موبائل پر، انٹرنیٹ پر آج کل اویلیبل ہیں، میں ان کی پھر ڈیٹیل اور تفصیلات کے اندر نہیں جا رہا، اور آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ ماں کا دودھ وہ بچے کے لیے کس طرح ایک مکمل غذا اور کتنا فائدہ مند ہے۔ ویری انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے ہم آج کل بہت زیادہ کیونکہ ماؤں کی بھی صحت کا خیال نہیں رکھ رکھتے، اس وجہ سے ایک بڑی جو تعداد ہے ہماری وہ پھر کیمیکلز کی طرف اور پاؤڈرز کی طرف ہم جا رہے ہیں، وہ لیکٹوجن وغیرہ ہم بچوں کو پلاتے رہتے ہیں، اور پھر گلا ہے کہ بچے جو ہیں ان کی صحت اور ان کی گروتھ جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، تو اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ وہ یہی ہوتی ہے
تو اس لیے ماں کی صحت کا پہلے خیال رکھا جائے تاکہ اس کی وجہ سے آنے والے بچے کی صحت بھی اچھی ہو۔ اگلا حق قرآن مجید نے جو فرمایا ہے بچے کا، اولاد کا حق، وہ ہے حق کے پرورش، کہ اس کی اچھی پرورش کی جائے۔ قرآن مجید نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لینفق ذو سعۃ من سعۃ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا۔ اب جو بڑی خاص آیت مبارکہ ہے، بڑی توجہ سے دیکھیے گا کہ بچے کی پرورش کے حوالے سے قرآن مجید کس طرح رہنمائی کر رہا ہے۔ فرمایا صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے لحاظ سے خرچ کرنا چاہیے، یعنی اپنی چادر دیکھ کر اپنے پاؤں پھیلانے چاہیے ہر اعتبار سے۔ جہاں پر بھی جتنا بھی خرچ کرنا ہے اپنے اخراجات کو اپنی ہمیشہ بجٹنگ کریں، منتھ سٹارٹ کے اندر اپنا انکم دیکھیں اور اس انکم کے مطابق اپنے اخراجات کو دیکھیں، اور سب سے پہلے لسٹ ڈاؤن کریں اپنی ضروریات کو، اور ان میں سے دیکھیں کہ کون سی ایسی بیسک نیسیسٹیز اور ضروریات ہیں جن کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے۔ جب وہ پوری ہو جائیں اور اس کے بعد اگر بجٹ اور انکم اجازت دے تو پھر ساتھ میں دوسری چیزیں ایڈ کرتے چلے جائیں۔ میں نے اس پہ پہلے بھی بات کی ہے کہ ہم نے آسائشوں کو ضروریات بنا لیا ہے، اس وجہ سے ہمیں تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ موبائل، انٹرنیٹ، گھروں کے اندر اے سیز، یہ بنیادی ضرورت نہیں ہے، یہ آسائشیں ہیں اور ہم ان کی طرف جا رہے ہیں۔ گاڑی، موٹر سائیکل، یہ آسائشیں ہیں۔ بنیادی ضرورت وہ تن کے اوپر عزت کے ساتھ کپڑا پہننا اور گھر کے اندر عزت کے ساتھ روٹی کھانا ہے، یہ سب سے پہلی اور بڑی بنیادی ضرورت ہے کہ اس کا پورا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ دیگر اخراجات کے چکر کے اندر ہم بنیادی ضرورت پر پورا کرنے جوگے بھی نہ رہیں۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے لحاظ سے خرچ کرنا چاہیے، یعنی اپنی چادر کو دیکھ کر اپنے پاؤں پھیلانے چاہیے۔ اور پھر فرمایا جس شخص پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو وہ اسی روزی میں سے بطور نفقہ خرچ کرے جو اللہ نے اسے عطا کی ہے۔ اللہ کسی شخص کو مکلف نہیں ٹھہراتا مگر اسی قدر جتنا کہ اس نے اسے عطا فرما رکھا ہے، اور اللہ ان قریب تنگی کے بعد کشائش پیدا کرنے والا ہے۔ اسی ضمن کے اندر ایک اور آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی جو ہے وہ بڑی قابل توجہ ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اب جو اس کا پہلا لفظ ہے یہی بڑے توجہ کے قابل ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّ، ہم ضرور بے ضرور آزمائیں گے۔ لفظ بلا ہے، نبلو، ہم آزمائیں گے۔ اب عربی گرامر میں اس سے پہلے لام لگا اور آخر میں نون تاکید کا، دونوں کا معنی تاکید ہے کہ ہم ضرور بے ضرور آزمائیں گے، یعنی ایمان لے آنے کے بعد تمہارے اوپر یہ آزمائش تو ہر صورت میں آنے والی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، مال سے آزمائیں گے، پھلوں کی اور تمہاری فصلوں میں کمی سے آزمائیں گے، اور اولاد سے اور جان سے آزمائیں گے۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ یعنی بندہ مومن کے اوپر یہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہیں، تو آ جائے آزمائش تو اس پر گھبرانا نہیں چاہیے کہ یہ اللہ کا امر ہے۔ میں اگر کلمہ گو ہوں تو مجھے اس آزمائش کا سامنا بہر طور کرنا پڑے گا۔ تو دو چیزیں اگر زندگی میں اپنا لیں تو آپ کو کبھی تنگی محسوس نہیں ہوگی۔ اس میں سے پہلی چیز وہ صبر ہے اور دوسری چیز وہ شکر ہے کہ اللہ نے جتنا اور جو دیا ہے اس پر شکر ادا کیا جائے، ہر حال میں شکر ادا کریں۔ اس حالت میں کہ ابھی میں جس کنڈیشن میں ہوں اور مجھے اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے، میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھوں، کئی تو ایسے بھی ہیں جن کو یہ بھی میسر نہیں ہے۔ میں اور آپ اس وقت اس اے سی کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، تصور کریں ذرا یہ پیچھے چولستان اور تھل کی طرف جائیں، وہ لوگ آج اس دور کے اندر بھی رہنا تو دور کی بات ہے، انہیں پینے کا پانی میسر نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ ہم لوگ ان سے کتنے
اوپر اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے ہمارا، اور اپنی سوسائٹی میں اپنے ارد گرد کام کرنے والوں کو دیکھ لیں کہ ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیا ہے۔ جو میں نے گزشتہ دن ایک بات کی نا کہ جب میں نے اس ریڑے پر اس بابا جی کو دیکھا کہ جو اس عمر میں بھی 60 سال کی عمر میں بھی ریڑا چلا رہا ہے، تو آپ تصور کر لیں کہ اس کے گھر کے حالات کیا ہوں گے، کہ جو 40 برس پہلے بھی ریڑا ہی چلا رہا تھا اور آج بھی ریڑا ہی چلا رہا ہے۔ تو ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے کتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے اور کتنی وسعت عطا کی ہوئی ہے اس نے۔ اور دوسری چیز ہے صبر، کہیں کمی آ جائے تو یہاں ادھر ادھر مت دیکھنا شروع کر دیں کہ یہ اس وجہ سے ہوا تھا، ایسا ہو جاتا تو اچھا تھا، ہم یہ کر لیتے تو وہ تھے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی امر واقع ہو جائے، کوئی کام ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر اور مگر یہ شیطان کا راستہ کھولتا ہے۔ بندہ مومن وہ صبر کرتا ہے کہ اللہ کا امر تھا، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ اس پر حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ انہیں جوان ہونے تک کھلاتا پلاتا رہے تو وہ دونوں اسے جنت میں لے کر کے جائیں گی۔ اب یہ بچوں کی پرورش کے حوالے سے بات ہے، وہ پہلے خرچ کرنے کی بات ہے کہ جتنی وسعت ہے بچوں پر اتنا خرچ کرے، اب اس میں پھر بیٹیوں کو ترجیح دی۔ ترجیح کیا دی؟ بشارت ہے اس کے لیے کہ جس کے لیے 2 بیٹیاں ہیں۔ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا جس کی 3 ہوں، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر جس کی 2 ہوں، فرمایا اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ ایک اور کھڑی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس کی 1 ہی ہو اور 1 کے علاوہ ہو نہیں، فرمایا اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ اب یہ آگے اسی مضمون سے متعلق احادیث ہیں، ان کو بڑی توجہ سے سنیے اور بڑی خاص اور لطف لیجئے، ذوق لیجئے کہ کیا خوبصورت باتیں ہیں ہمارے آقا علیہ السلام کے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، وہ ان سے اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہے، یعنی اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، یہ بڑی خاص ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، فرماتی میرے پاس ایک عورت آئی جس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، تو وہ مجھ سے کچھ مانگتی تھی، اس نے 1 کھجور کے، فرمایا اس دن میرے پاس 1 کھجور کے سوا کچھ نہیں تھا، تو میں نے اس کو وہی دے دی۔ اس نے وہ 1 کھجور تقسیم کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دی اور پھر اٹھ کر چلی گئی۔ فرمایا کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے تو میں نے حضور کو یہ پورا واقعہ عرض کیا کہ ایسے خاتون آئی، 2 بیٹیاں تھیں، میں نے 1 کھجور دی، اس نے ان دونوں کو تقسیم کر کے اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا اور اس نے ان سے اچھا سلوک کیا تو یہ اس کے لیے دوزخ سے حجاب بن جاتی ہیں، یعنی اس شخص اور دوزخ کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے، اور وہ پردہ کیا ہے؟ وہ اس کی بیٹیاں ہیں۔ اب اگلی ایک اور بات سنیے، فرمایا کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، اس نے 2 بیٹیاں اٹھائی ہوئی تھیں، میں نے اسے 3 کھجوریں دی، ایک عورت 2 بیٹیاں اور میں نے 3 کھجوریں اس کو دی، اس نے دونوں میں سے ہر ایک کو 1 کھجور دے دی، اور پھر جو کھجور وہ کھانا چاہتی تھی اس کے بھی 2 ٹکڑے کر کے اس نے ان دونوں بیٹیوں کو کھلا دی۔ آپ تصور کریں۔ اور پھر فرمایا مجھے اس واقعے پہ بڑا تعجب ہوا، آقا علیہ السلام تشریف لائے تو میں نے اس عورت کا ذکر کیا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں پر اس شفقت اور رحمت کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ یہ اپنی اولاد اور پھر اولاد میں سے بالخصوص بیٹیوں پر خرچ کرنے کے حوالے سے ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دونوں میں برابری کا حکم ہے، اپنی اولاد میں جب بھی کچھ تقسیم کیا جائے تو ان میں برابر تقسیم کیا جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی، ہاں اس پر آگے یہ آ رہا ہے، حق عدل ہے کہ ان کے ساتھ عدل کیا جائے، وہاں پر وہ حدیث کو میں ذکر کر دیتا ہوں۔ اب ہے بچوں کی تربیت، کہ ان کی اچھی تربیت کی جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، اس کے اوپر پھر انشاءاللہ تفصیل کے اندر ہم گفتگو کریں گے اولاد کی تربیت کے حوالے سے، میں یہاں پر چند احادیث کا صرف تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کی ہو جائے، اور جب وہ 10 برس کی ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اسے مارو، اور 10 سال کی عمر میں انہیں اپنے سے الگ سلایا کرو۔ یہ اب تربیت کی بات ہے کہ ان کو سپریٹ کر دیں، ان کا بستر الگ کر دیں، اگر پاسبل ہو تو ان کا روم الگ کر دیں۔ اب اس میں کئی حکمتیں پنہا ہیں، وہ آپ
بہتر سمجھتے ہیں اور ان کو بہتر جانتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی اولادوں کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں ادب سکھاؤ۔ پھر بچوں پر شفقت اور رحمت کرنا اور پھر ان کے ساتھ عدل کرنا۔ اب یہ بڑی خاص بات ہے۔ آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص، ایک والد، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے ہر بیٹے کو ایسا ہی ایک غلام دیا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ نہیں، ایسا نہیں کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی واپس لے لو۔ یہ اولاد میں عدل ہے، برابری ہے کہ اگر ان کے اندر کوئی چیز تقسیم کرنی ہے تو پھر اس کو برابر تقسیم کیا جائے۔ پھر ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرے والد نے اپنا کچھ مال مجھے ہبہ کر دیا۔ ہبہ کہتے ہیں تحفہ کر دینا، یعنی اپنی زندگی میں آپ کسی کو کچھ گفٹ دے دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میری والدہ نے کہا کہ میں اس پر تب راضی ہوں گی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ ہو جائیں۔ فرمایا میرے والد حضور کے پاس تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو ایسا ہی دیا، یعنی اتنی ہی چیزیں اور اس طرح کے گفٹس ان میں تقسیم کیے ہیں؟ تو والد نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ تو پھر میرے والد نے وہ ہبہ واپس لے لیا۔ اب ہے وہ حدیث مبارکہ کہ باقی ساری اولاد کے درمیان یہ برابری ہے، لیکن ایک موقع حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو تحفہ دیتے وقت برابری رکھو۔ بس اب میں اگر ان میں سے کسی کو فضیلت دیتا تو بیٹیوں کو فضیلت دیتا۔ یعنی اگر آپ گھر میں کوئی چیز لائے ہیں اور ان میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو سب میں ایکولی ایک جیسی چیز تقسیم کریں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی کو زیادہ کچھ دوں اور کسی کو اچھا لا کر کے دوں تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس پر بیٹیوں کو ترجیح دی جائے کہ یہ حسن سلوک بیٹیوں کے ساتھ کیا جائے۔ تو یہ اولاد کے حقوق جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کے حوالے سے اور بالخصوص چاہتے ہیں کہ ہماری نئی جنریشن جو ہے اور پھر یہ ہمارا معاشرہ جو ہے ایک مثالی معاشرہ بنے تو رہنمائی وہ قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ میں نے مختلف آیات اور آقا علیہ السلام کی احادیث کی روشنی کے اندر چیدہ چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔